کتاب الامام المنتظر ہدیۃ السما، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی تالیفات میں سے ہے۔ اس مختصر کتابچے میں معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اہمیت اور غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آج چھٹی نشست لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اتنی اہم ہے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی اس حالت میں مر جائے کہ امام کی معرفت حاصل نہ کر پائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اور پھر امام علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہم نے تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جو اس دنیا میں مظلوم ہیں، ہم ان کو لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے، اور پوری زمین کا ان کو وارث اور مالک بنائیں گے۔ اب یہاں پر جب ہم نے مختصر ہی صحیح امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک منتظر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کون سے کام کرنے چاہیے کہ امام علیہ السلام کی ہمیں زیارت بھی نصیب ہو اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم امام کے حقیقی منتظر ہیں، یعنی ہم امام کے انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ فقط اگر کوئی لفظی طور پر امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا بھی کرے اور لفظی طور پر یہ اقرار بھی کرے کہ میں امام کا منتظر ہوں، میں امام علیہ السلام کا حقیقی شیعہ ماننے والا ہوں، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک وہ عملی طور پر نہ بتائے کہ میں منتظر ہوں۔ تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے منتظر کو کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں، منتظر امام زمانہ علیہ السلام کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق، اس کا دین کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے علماء خصوصاً آیت اللہ العظمی مرجع شیرازی فرماتے ہیں کہ منتظر کی سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دین اسلام، مذہب تشیع کو سیکھے، صحیح نمونے سے، دل و جان سے وقت نکالے اور معرفت دین حاصل کرے، معرفت توحید حاصل کرے، معرفت رسالت حاصل کرے، معرفت ولایت حاصل کرے، دین سیکھے کہ یہ جو
آفاقی دین ہے کہ جس کے لیے اتنے انبیاء آئے اور خصوصاً آخر میں خاتم النبیین کے طور پر رسول اللہ کو بھیجا گیا اور ائمہ نے اتنی قربانیاں دے دی، امام حسین نے پورا اپنا خاندان قربان کر لیا، تو وہ کون سا دین ہے؟ یہ سیکھنا چاہیے منتظر کو۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اسلام کی، دین کی، مذہب کی، اپنے مذہب تشیع کی معرفت حاصل کرے، وقت نکالے، یہ بہانے نہ چلائے کہ میں مصروف ہوں۔ اور یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مومنین نے، علماء نے یہ آپ کے لیے ایک سسٹم قائم کر دیا ہے کہ اگر کوئی محافل مجالس میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر کوئی مدارس و مساجد میں، امام بارگاہوں میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، وقت گزر گیا، یا وہ متوجہ نہیں ہو سکا، کوئی مجبوری تھی، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز آپ کے لیے مہیا کی گئی ہے کہ آپ دین بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ معرفت توحید، معرفت رسالت، معرفت ولایت اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نیت کریں، وقت نکالیں اور پختہ ارادہ رکھیں کہ مجھے وقت نکال کر معرفت دین حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام کو سختی سے ٹائم نکال کر سیکھیں، حرام حلال سیکھیں، چاہے وہ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، طالب علم ہے، مزدور ہے، دکان چلاتا ہے، تاجر، جس بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو منتظر کہلانے والا، چھوٹی سی دکان چلانے والا ہی لوگوں کے ساتھ ملاوٹ کر رہا ہو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو۔ ڈاکٹر ہے تو کافی سارے مسائل ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور معلم ہے، استاد ہے تو لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دے رہا۔ لہٰذا اپنے واجبات سیکھیں، مذہب کو سیکھیں، معرفت حاصل کریں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وقت کی تنگی کے باعث ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصر کہا جا سکتا ہے کہ مذہب کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں کہ امام وقت کا منتظر نمازی بھی ہو، عزادار بھی ہو، حلال و حرام بھی جانتا ہو، اور اپنے مذہب، اپنے نبی، اپنے امام کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ تو سب سے اہم ذمہ داری مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔